نہیں توجہ فرمائی آپ بہت بڑا جملہ تھا لیکن پی گئے ہو پیر سیدھا گھٹ سمجھ کے جناب فرمایا حبیب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے اللہ کو نہیں پتا تھا شرک ہو جائے گا اللہ کو نہیں پتا تھا شرک ہو جائے گا اور اللہ کون سی توحید کی باتیں کرتا ہے ڈوب کے مر جا آگے سن فرمایا فمن ذکرنی ولم یذکر کا معیہ حبیب جو میرا ذکر کرے اور میرے ساتھ تیرا نہ کرے لیس لہ نصیب فی الجنہ ہم نے جنت میں اس کا حصہ رکھا ہی نہیں ہے ہائے 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 فرمایا ہم نے جنت میں اس کا حصہ رکھا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا جو ذکر مصطفیٰ سن کے سڑ جاتا ہے یا اڑ جاتا ہے اسے چاہیے بیٹا یہ بات بھی پکی کر لے جنت میں تو نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ذکر مصطفیٰ جو بندہ کرتا ہے اور ساتھ میں ذکر خدا کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور جن ذکر خدا کرتا ہے اور ذکر مصطفیٰ کرتا ہے وہی بندہ تو کامیاب ہوتا ہے اب یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے سارے راز ہی کھول دیے حبیب تیرے ذکر کو میں نے اپنا بنا لیا میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اور باتیں میں زیادہ سنانے کا ذہن رکھتا ہوں یہ تو علماء تشریف فرما ہیں صحاح ستہ کے اندر کئی کتب میں یہ حدیث موجود ہے ویسے مسلم میں پڑھ سکتے ہیں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماتے درود پاک کی فضیلت کو بیان کیا ایک صحابی کہنے لگا اگر دن رات کے 4 حصے کیے جائیں ایک حصہ درود پڑھوں گا 3 حصے کام کروں گا نبی پاک نے فرمایا یہ تیرے لیے اچھا ہے وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر اور بڑھا لے تو تیرا فائدہ ہو جائے توجہ ہے نا نبی پاک نے فرمایا اگر اور بڑھا لے تو تیرا فائدہ وہ بھی سامنے سے صحابی تھا وہابی تو تھا نہیں سنی تو بول رہا ہاتھ اٹھا کے وہ بھی صحابی کیا بات سن ہو گیا جو کیا آگے ہو ناراض نہ ہونا اور صوفی صاحب کیا ہو میں نہیں پتا میں کاش کہ آپ کے ساتھ علماء کو جانتا ہوں تھا یارا ذرا حضور کا ذکر ہوتا پیا تو ذرا اپنی زبانہ کھولو اور جتنے یہاں نقیب نعت خان یا علماء بیٹھے ہیں آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ اسی تو ایک سا نبی کا صدقہ پہچانے ہیں تو میں زیادہ ساڑھا حق بنتا ہوں آواز کمزور نہ ہوئے بولو سبحان اللہ ذرا پیار یہ آواز آنی چاہیے اب ذرا سنیے جو میں بات عرض کرنے لگا نبی مکرم شفیع معظم علیہ السلام کے صحابی تھے انہوں نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات دن کے 4 حصے کیے جائیں 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا باقی کام کروں گا باقی سارے معاملات کروں گا نبی پاک نے فرمایا یہ اچھا ہے وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہو جائے گا وہ سامنے سے صحابی تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کا ذکر کرتا رہا تو پھر اللہ اللہ کیسے کروں گا پھر میں تسبیحوں کے منکے کیسے گھماؤں گا تو پھر میں قرآن کیسے پڑھوں گا اس نے کہا یا رسول اللہ اگر دن رات کے 4 حصے کیے جائیں میں 3 حصے آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا 1 حصہ کام کروں گا میرے نبی نے فرمایا یہ تیرے لیے بہتر ہے وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر بڑھا لے تو تیرا فائدہ ہو جائے گا دل کو تھام کے بیٹھنا ہے بات سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھانا ہے ورنہ حاجت تو نہیں ہے صحابی کہنے لگا آقا جتنا لمحہ میں جاگتا رہوں گا فرضوں کے بعد آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہوں گا میرے نبی نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے یکفی ہمکا وغمکا ورزقکا اللہ تعالیٰ تیرے غم بھی دور کر دے گا پریشانیاں بھی دور کر دے گا رہ گیا تیرا رزق درود و سلام کی برکت سے اللہ تیرا رزق بھی زیادہ فرما دے گا پھر آواز کمزور ہماری بابے ہو بہت زیادہ حق بنتا ہے سمجھ آ رہی ہے بس اوقات کہتے ہیں کہ جناب بابا جی کو چھٹی ہے میری تقریر میں کسی بابے کو چھٹی نہیں ہوتی ناراض نہ ہونا اگر مولانا صاحب وہ کیوں میں کہ 70 سال ہو گئے نبی کے نام پہ کھانے آج نبی کے نام پہ بولنا پہ گئے تیری چھٹیاں دے ماں بابا جی تیرا زیادہ حق بنتا ہے بڑھڑے بندے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ ذرا پیار بڑھڑے بندے کا زیادہ حق بنتا ہے اور خدا کی قسم یہ لوگ تو پوچھتے ہیں نا کہ میلاد کون منائے کیسے منائے
میں نے کہا پتر پہلے میلاد منائے یہ بڑھا بابا ناراض نہ ہونا، اگر سمجھ آئے تو پھر بولنا. جوان بول سکتے لیکن منہ کو تالا پتہ نہیں کیوں لگ جاتا ہے آپ کے. سنیو تو اڈیا چوپ سانو لے کے بہ گئی ہے، بولیا کرو ذرا. میں نے کہا پہلے یہ بزرگ میلاد منائے. اگر کیوں؟ میں کہا اس کو تو اس کا بیٹا منڈی میں بیچ دیتا تھا، یہ تو آمینہ کا لال آیا، میرا نبی آیا، نبیوں کا سلطان آیا، اس نے آ کے بتایا کہ تیرا باپ ہے، اس کو بیچنا نہیں، اس کا چہرہ دیکھ، اللہ تجھے قبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. اور میرے بزرگ سب سے پہلے میلاد تجھے منانا چاہیے. توجہ فرمائی، آپ اٹھا کے بولو سبحان اللہ رب پیار کے ساتھ. اور میرے بزرگ سب سے پہلے میلاد تجھے منانا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر میری ماں کو، جتنی مائیں ہیں ان کو منانا چاہیے. کیوں؟ ان ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. میرے کریم آئے، میرے نبی آئے، میرے تاجدار آئے، انہوں نے آ کے بتایا ماؤں کو منڈیوں میں نہیں بیچنا. آقا کیوں؟ جملہ سن کے ہاتھ نہ نیچے رہے. فرمایا لوگوں الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا تمہاری جنت اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں میں رکھ لی ہے. میری ماں کو چاہیے میلاد منائے. کیا؟ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، وہ تو سدرۃ المنتہی سے بھی آگے ہے. نبی نے وہاں سے کھینچ کے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے. نہیں توجہ فرمائی، ان کے ہاتھ ہیں اٹھا کے بولو نا ذرا پیار کے ساتھ. یہ آج استقبال جلوس، استقبال میلاد، استقبال ربیع الاول کا جلسہ ہے کہ اس میں تو ایک بندے کی ہی پریشانی ہے کہ وہ نہیں بول سکتا. وہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بڑے پیارے دیوانے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی. آپ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جتنے حضور کے دیوانے ہیں وہ تو خوشیاں منائیں گے، ابلیس ہے جس کو خوشی نہیں ہوتی. اور جو مانتا ہے وہ تو حضور کا عاشق ہے نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ گرامی قدر حضرات، آپ ذرا غور کے ساتھ اس جملے کو سماعت کرنا. طالب علم کو بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں. خدا آپ کو دنیا آخرت میں برکات عطا فرمائے اور مدینے جائیں اور ہر سال جاتے رہیں. توجہ ہے بھی سب اگر آپ کی؟ آپ ذرا سنیے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا میلاد کون منائے؟ میں نے کہا پھر ہماری ماں کو منانا چاہیے جس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا. آواز کمزور ہو رہی ہے، آواز ذرا تکڑی ہونی چاہیے نا. پتر بولو نہ جا. اب اگلا جملہ سنیے، کس کو منانا چاہیے؟ میری اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جس کے پیدا ہونے پر اس کا باپ اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا کہ میرے آقا آئے آ کے بتایا اسے دفن نہ کرو. کیا؟ فرمایا یہ تو خدا کی رحمت ہے. سلامت رہیے، سلامت رہیے. اور بولو تو صحیح نہ یار میں کیا کہہ رہا. سمجھ آ رہی ہے؟ تم پوچھتے ہو کہ میلاد کسے منانا چاہیے؟ جو کہتا ہے نا حضور کے آنے کی خوشی نہیں کرنی، وہ دے گالے پٹا گھر کے منڈی ایک بیچ آؤ. انہوں لگے پتا بے حضور اگر نہ آتے میرا حال ہے ہونا سی پھر اس ذلیل کو پتہ لگے میں میلاد کرنا یا نہیں کرنا ہے. سمجھ آئی نا؟ اس کی بیٹی کو زندہ درگور کرا، اسے پتہ چلے ہو جانور تجھے نبی کے آنے کی خوشی نہیں تو کس کی ہوگی؟ وہ تیرا پتر پیدا ہو جائے کہ بڑیاں مٹھائیاں بنڈنا ہے، ہسپتال دے وچ ہوے تے نرساں نوں ڈبے دینا. وہ سارا نسل مکی مینوں دس کے صحیح اے تیرا پتر ہے جے نہ تیرے کام نہیں آونا. وہ یادیاں خوشیاں کرنا زہرا دا پاپا او تے آوے تے تاوی تیری خیر منگدا ہے. میرا جو تے جاوے تاوی تیری خیر منگدا ہے. روزہ اقدس سے جاوے تاوی تیری خیر منگدا ہے. قیامت والے دن تیرے ماں پیو نے بھج جانا ہے، اوتھے بھی تیرا ہاتھ پھڑ کے جنت لے جانا تے مصطفیٰ میں رہ کے جانا. سبحان اللہ فرما. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار کئی بندے نہیں بول رہے، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے یار. بولو سبحان اللہ سارے رال کے بولو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوئی نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ تو پوچھتا کہ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا ان کو میلاد منانا چاہیے اور منایا کرو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ رات میں ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا، وہاں سے سیدھا میں فجر میں نے یہاں آ کے پڑھی.
میں نے کہا یار ٹائم دیا اور مجھے پتا تھا کہ راستے میں ڈیزل کا بدبودار ڈرم بھی چل رہا ہے او نو میں کدھر پھٹ جاوے بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں بیٹھے یار ہاں میری آپ کی پہلی ملاقات ہے پہلی مرتبہ میں جہاں جاؤں وہ تھے بنانا گا بیار سمجھ میں بیار ہے باقی پھر سارے نیوندرے پورے کر ساں آپ کبھی شوق بنا تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ میں راتوں رات پہنچ گیا میں نے کہا یار نہ وہ مشکل میں پڑے اور نہ میں مشکل میں پڑھوں 7 گھنٹے لگے ہمیں خیر پہنچ گئے فجر یہاں پڑھی ہم نے وہاں پر بھی جلسہ تھا اور یقین فرمائیں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے ڈیرہ اسماعیل خان جیسے ماحول میں اچھا پنجابی کرو آپ پنجابی کر چھڑ لیا بھائی لیکن پنجابی چے شرط ہے چھوٹا ہے بڑا ہے جتوں ہے مینوں نہیں پتا گوڑے چھڑ کے بدے چوپڑیاں مار کے بدے تو جدو گالی موکے سبحان اللہ آپ پہ آکے میں کہن دی لوڑ نہ پھر سنو نہیں تو میں پھر اردو نہیں میں پشتو شروع کر چھڑ کیونکہ میں تو پہلو دا بھائی تھوڑی سبحان اللہ نہیں آ رہی سونے اللہ کے نام دینے لگے محبت نہ بڑا سنتا بیٹھا پر بول نہیں صحیح نہ صوفی صاحب تھوڑی آواز مٹھی ہو جاتی ہے توجہ کیجیے گا ذرا گرامی قدر ذرا کیا کریں پنجابی سنا اور رات ڈیرہ اسماعیل خان سی اوتھے میں بیان کیتا ہے سرکار دے میلاد دے حوالے دینا پچھلے سال بھی اسے جگہ تے سی وہ کسی نے پرچی لے کے کلی ہوتے تو ہم پتا پھر ہوتے تو بڑے ڈیزل دے بدبودار نکے پیک ہیں نا لیکن اللہ کا فضل ہے دعوت اسلامی تو نہیں کھڑی اللہ کا فضل ہے ٹینشن نہیں لانی اللہ تو پانے کے رکھ دیتا ہے ہاں سمجھ آئی نا وہ میں نے پرچی لے کے کلی مولانا صاحب آپ یہ بتائیں بڑا تم میلاد کرتے ہو نبی پاک جدو مکے سے آئے سن کسی نے میلاد کیتا سی اے پرچی تسی بڑا میلاد کر دے ہو بڑا مجمع راتی بھی میرا خیال ہے کو 1,500-2,000 دا مجمع یوم رضا کا استقبال میلاد بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے 6 سال تو فقیر جا رہے ہوتے اچھا اور میں نے تو پرچی لکھی نا میں آکا لوں یہ پرچی آ گئی ہے گاک میرا گیا پھاس پھر ہمیں گزارا نہیں ہونا گاک میرا گیا پھاس کہ ہون میں دی چکی دانے پونے نے تو ذرا تکڑے ہو جاؤ میں آکھا جی نبی پاک دے کرانے آپ دی والدہ آپ دے دادے تو علاوہ کسے نے مکے میلاد نہیں منایا میں لکھ کے دے مکہ نہیں منایا نہ چڑھنے نہ چڑھیاں نہ لٹا کسے بندے نے ہور نے نہیں لایا وہ سارے چوک اگلو بیٹھے دی پٹھان وہ کہنے دی ایک ہی بھائی سانو کہیں دے 12 نہ لاؤ کہ جدو دے ہریاں پگڑیاں لے آئے انہوں نے ایک ایک کرتے چبی چبی چڑھاتے یار تھوڑا جیسا موبائل بند کر دے تیری آواز اچھا وہ پریشان ہو گئے میں آکھا بھی سن لیا بات آکھا سن لیا جناب میں آکھا ہوں میں ایک دسانا اسی کیوں میلاد کرنے آکھا دسو کچھ بندے سمجھیں گے کچھ کو بات کھول کے کرنی پڑے گی میں آکھا اسی ایسے واسطے تا میلاد کرنے آ گئی اوتھے مکے چے نہیں تھی ہویا 5-4 بندے پتہ لگا باقی کس نے پتہ لگا میں آکھیا کی ہے اگر وہ بٹھانو چوپ بیٹھے مولانا یہ کون سی بات ہوئی وہ تھے ہویا نہیں تو تم ان کی ضد میں کرتے ہو میں نے کہا نہیں ضد میں تو نہیں کرتا پھر ہمیں کھوچا بات کھول کے بتاؤ میں کہا کھوچا انجدہ کھولے گا تو جس آ جائے گی میں کہا میں نے یہ دس کے تو نبی پاک دنیا کے جلوہ گر ہوئے سا نبی پاک دی والدہ دادے تو علاوہ کڑ کے میں نے 10 بھی مکے دے اندر 5,000 مسلمان سن 10,000 سن یا 20,000 کنے آخر نہیں کھوچا اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں تھا میں کہا کون سن اپنے کافر میں کہا کافرہ بھی کبھی نبی نبی لاد بنایا سینے ٹھانڈ پئی کہ کوئی نہ پئی یقین فرمایا جنہیں بابا دے جلوات سن تو جدو وہ اوتھے الحمدللہ آل حضرت فیضان دے نال جدو سٹ ماری نا میں آکھیا اے دسو کنے مسلمان سن آکھے کھوچا وہاں تو تھے ہی نہیں تو میں کہا کافروں نے بھی کبھی میلاد منایا آکھے نہیں جب میں نے یہ بات کی نا تو پٹھان کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کھوچا جیسے آج تو میں نے قلعہ ٹھوکا ہے نا ایسے آج تک کسی نے نہیں ٹھوکا ہے اور مزہ آ گیا میلاد منائے گا میں کیا سنا اگلا جملہ میری طرف سے لندر ہے جس کو سمجھ آئے ہاتھ نہ نیچے رکھنا میں نے کہا
دسو جدو میرا نبی مدینے گیا سی ہاتھ نہ نیچے رکھو جدو نبی مدینے گیا سی ادو کی ہویا سی فرمایا وَيَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن تک مرد عورتاں بچے گلیاں چھتاں تے نکل کے انتظار کر دے تھن کہ جدو ہوئی نا آمد مصطفیٰ جدو ہوئی نا آمد مصطفیٰ سارے نے نعرے لائے يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ او میں کیا عبداللہ او جتھے کافر سن انہاں کافراں دا مزاج تینوں یاد ہے مدینے دے وچ حضور دے عاشق سن عاشقاں دا مزاج یاد نہیں ہے کیا بات حضرت بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات ہاں جی سلام پڑھ رہی ہے چوبے کے بڑے صلاح کے وہ لوگ جو ہے میری بات کی ابھی تو میں سادہ بات کر رہا ہوں اور میرے پیارے بھائیوں اس واسطے سمجھو میں نے کہا یہ مکے میں تو میلاد نہیں منایا میں کہ ہوں سمجھ آئیے میں کہ وہ کیا کیا مکہ تینوں نانکے یاد ہوں دے پنجا منٹ بعد بندے پہنچے رہے اصل میں بس اوقات یہ بھی سوچتے رہتے ہیں ابھی طالبیہ سے تقریب کر لیتے ہیں اور بابا جی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میرے مرشد نے کیویں میرے بندے تیار کیے میں نہیں ماں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی ہو سب کے جمع ہونا اچیاں تو جنہ نیمیاں نال نبھائی میں نے سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی آپ کے در کے ٹکڑے کھائے ہوئے ہیں آپ کا ہی مرید ہوں آپ کے مدرسے سے فیصلہ آباد سے پڑھا ہوا ہوں لیکن یہ میں آپ نہیں کدی سمجھ آؤں بھی میں اے بن کے نہیں گیا پھر میں سمجھ آؤں بھی نہیں یہ سائیاں دی نگاہ بس انہوں نے میرے کو ڈیوٹی لینی سی ممتاز قادری بھی تو بانی گیا سی ہر قسم کا بندہ اس مرد نے تیار کر کے دیا ہے اور جتنے علماء مشائخ پیر اہل علاقہ لوگ تعاون کرتے ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ بھائی جان یہ دونوں ہاتھوں سے ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں دعوت اسلامی سے آپ بہت پیار کرتے ہیں مجھے قاری طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ یار یہ لوگ بہت پیار کرتے دعوت اسلامی سے انشاءاللہ دعوت اسلامی بھی تھوڑی کان نہ لگن دے انشاءاللہ نہ کان لگن دے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہاں پر مدرسہ المدینہ ہے دعوت اسلامی کے تحت بچے پڑھتے ہیں تو سنیوں کا جو بھی ادارہ ہوتا ہے نا اس کی آپ خدمت کیا کریں دو طرح کی چندہ بھی بندہ بھی میرا خیال ہے کہ سمجھے نہیں یہ بھی گئے کیا نہیں چندہ بھی بندہ میں شیخ القرآن علامہ منظور احمد فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرف پہ پچھلے سال حاضر ہوا تو اے یار بچے ہم چوک کراؤ نا کہ خدا دا نام ہے تھوڑا جا چوک کراؤ اور بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ 2-3 بندے ذرا ان کو چوک کرائیں آپ مہربانی ہم کلاس میں بیٹھنے والے بندے سانو تقریب بھول جاندی ہے لیکن سبحان اللہ فرمائیں گے تو بات سناؤں آپ کو مجھے میں نے کہا کہ ہمارے جو سنیوں کے ادارے ہیں نا یہ چندے پر چلتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سچے ہیں چندے پر چلتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بولے اچھا جب میں نے بات کی نا کہ میں تسی چوپ ہو گئے سارے چوپ ہو گئے اب علماء بھی کافی بیٹھے ہوئے شیخ القرآن کا آستانہ تھا تو میں نے کہا کیوں چوپ ہو گیا بیچ میں سے ایک بندہ بولا کہنا کہ صاحب کو ایک گال دی سمجھ کہنا آئی کہ تین کی نہیں آکھا کہ اساں جو چندہ منگنے ہیں کہ بال اساڑے ساتھ چھومن دی دلیل ہے لالا ای گال کو کھولو مایا کیا سائن ترکڑا ہو ہنے کھولے ساں بولے سو سبحان اللہ کہ کوئی نہ وہ کہہ لگا کھولو بھی مولوی صاحب میں کہا سنو جی آپ ہمیں کھول چھاڑنے ہیں میں کہا میں نے دس بھئی جدو مسجد نبی بڑی سی نبی پاک نے چندہ منگیا کہ نہیں منگیا اگر بالکل منگیا کہ میں آکر جدو مسجد زرار منافقہ دی بڑی انہوں نے چندہ منگیا سی اپنے نہیں اگر وہ تو بن گئی رات تو رات کہ میں کہا کلو شہر یرجو الہ اصل ہی ہر شے اپنی اصل لوٹتی ہے جنہ کا تعلق مسجد نبی دے نالی آج بھی چندے تھے جنہ کا زرار دے نالی آج بھی رات تو رات سبحان اللہ کیا بات بولنا ہاتھ اٹھا کے میں کیا کہہ رہا
یہ نبی نے مانگا تھا، یہ تو ہمارے سچ کی کیا دلیل بات ہے۔ ہے، کیا بات پھر ہے، کہتے ہاں لالا ہوں تڑی گال سمجھ آ گئی ہے۔ میں کیا تو گھبرا نہیں، پترے رنگ اتنا مرے سا نہیں جتنا گھلے سا۔ بولے سو سبحان اللہ کہ کوئی نہ لالا۔ ایک تو آواز مٹھی آ رہی ہے۔ گرامی قدر اللہ آپ کو خوش رکھے جناب۔ اس بات سے میں عرض کر رہا ہوں دعوت اسلامی کے ساتھ آپ محبت فرمایا کریں، پہلے بھی آپ بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں سنی کا جو بھی ادارہ ہو میرے پیر فرماتے ہیں وہ میرا اس وقت۔ اور میں آپ کو یہ صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، میرے گھر کے قریب ایک سنی ادارہ ہے، میرا عشر اور میرے قربانی کے جانوروں کی کھالیں اور جو رمضان شریف میں حیثیت و طاقت ہوتی ہے اللہ کے فضل سے میں وہاں جمع کراتا ہوں اپنے مدرسے کے اندر، بلکہ فون کر کے کہتا ہوں کہ جناب آپ کا جو حصہ ہے وہ تیار ہے، جب جی چاہے آپ لے جائیں۔